جو 27 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو شخص پڑھتا ہے، اللہ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہو بالکل ویسا ہونے لگے گا۔ محترم ناظرین، آج 27 رمضان کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو پسندیدہ صورتیں جو شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جیسا آپ بالکل چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27 رمضان المبارک جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے، سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ رب کریم پورے سال کی رحمتوں پر برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر وہ بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے رزق، مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی کامیابیاں صرف اور صرف ایک دن میں یہ عمل کرنے سے مل جائیں گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا سے زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب فرما دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر کامیابی ہو، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آپ نے 27 رمضان المبارک کو میرے بتائے گئے طریقے کے پر عمل کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں نے کرنا ہے۔ آپ نے گزارش ہے کہ 27 رمضان المبارک کو اس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتوں کا عمل ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ عمل کر لو، کیونکہ 27 رمضان المبارک کا دن بہت برکت والا، عظمت والا ہے، قبولیت والا ہے۔ قبولیت کی یہ گھڑیاں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج کے دن لاپرواہی میں گزار دیا یا دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 27 رمضان المبارک کو کون سی دو صورتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لاڈلی اور پیاری صورتیں ہیں، جن کو پڑھنے سے محتاجی، ذلت، رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا آپ چاہتے ہیں بالکل ویسا ہوتا ہے۔ تو ان دو صورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ تو آج 27 رمضان المبارک کو آپ نے فوری طور پر باوضو ہو جانا ہے۔ بس باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے ایک جگہ مختص کر لینی ہے اور اس جگہ بیٹھ کر آپ نے ان دو صورتوں کو پڑھنا ہے۔ ان دو صورتوں کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ بالکل خاموشی اور اطمینان سے، سکون قلب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ناظرین، درود پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے نہ صرف سنت اہلیہ ہے بلکہ یہ ایمان کی تازگی، رحمت و برکت اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اعلان فرمایا اور مومنوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت درود پاک کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی اس پر حکم دیا گیا ہے۔ یہ عبادت کا ایسا عمل ہے جو براہ راست اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا اور اس کے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے پہلے اور بعد میں مجھ پر درود بھیجو اور اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔
درود شریف پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ یہ دل کو سکون، روح کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ درود شریف مخصوص ایک عمل نہیں بلکہ ایمان کی علامت، برکتوں کا ذریعہ اور اللہ کی رحمت کے نزول کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ یہ اللہ کے قریب، گناہوں کی معافی، دعا کی قبولیت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ محترم ناظرین، ویسے بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک عمل پر 70,000 نیکیاں کر دی جاتی ہیں، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انسان کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر آپ کو 70 گنا زیادہ رحمتیں حاصل ہوں گی، 70 گنا زیادہ گناہوں کی معافی ہوگی اور 70 گنا ہی انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بہت فضیلت اور برکت ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، ناممکن حاجات بھی ہوں، آپ کو لگتی ہیں کہ پوری دنیا اس کا پورا نہیں کر سکتی، آج 27 رمضان المبارک کو رب کریم سے وہ بھی مانگ لیجئے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی رب کے صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے، وہ نام ہے یا رحمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پاکیزہ نام ہے کہ جس سے جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اس بندے پر رحم فرماتی ہے اور اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمان پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ 2 پیاری صورتیں پڑھ لینی ہیں۔ یہ صورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ صورتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے سے محتاجی، ذلت، رسوائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے ان 2 صورتوں میں سب سے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ہی اور مختصر صورت ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد میں عطا کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو کثیر مال عطا کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات پوری کر دی جاتی ہیں، اس کے دشمن کی زبان بند کر دی جاتی ہے، اسی لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو ہر قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر ترین صورت ہے۔ امید ہے کہ یہ صورت ہر بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کو زبانی یاد ہوگی۔ تو آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ، میں بھی پڑھ کر سنا دوں گی تاکہ جو صحیح سے نہ پڑھ سکے وہ ویڈیو کے دوران سماعت کر کے اچھی طرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک کی یہ مختصر ترین صورت آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور 11 بار سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور چھوٹی سی ایک اور صورت کی تلاوت کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، تو آپ نے بھی اس کو بھی 11 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک بار میں بھی پڑھ کر سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی مختصر لیکن انتہائی جامع صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قرآن کا 1/3 حصہ ہے، اس کا باکثرت پڑھنا اللہ کی محبت اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تصور ہر طرح کے شرک کی نفی کرتا ہے اور انسان کو خالص توحید کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا جنت کے حصول اور کامیابی کی ضمانت ہے، تو آپ نے اس سورت کی بھی 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اب مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج 27 رمضان المبارک کو جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ یہ عمل کرنے کے بعد رب کریم آپ کو خود دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنا۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیاں ہیں تو قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورتوں کی تلاوت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورتیں، ان کی تلاوت آج 27 رمضان المبارک کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو خزانے غیب سے عطا کر دیتا ہے، اس کے تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں جتنی بھی خواہشیں جنم لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کن کا حکم فرماتے ہوئے ان خواہشات کی تکمیل کر دیتا ہے، انسان کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اختتامی دنوں میں ہمیں ڈھیروں برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین، اور نیکی کی بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ۔